عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف الميعاد ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يزاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيء عدل وعفوه تفضل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے اپنے نفس اور اس کے بعد تمام مومنین کو تقوی الہی، دینداری اور پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دونها وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن المجتبى۔ اللهم صل على محمد وآل محمد والحسين الشهيد بكربلاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي بن الحسين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ومحمد بن علي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وجعفر بن محمد۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد. وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. نماز گزار عزیز، سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کو وہ الہی دین دار پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہوں، اس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہے ان ساری چیزوں کا خالق پروردگار ہے، ہمارا رازق، ہمیں رزق دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور جب محنت اور مشقت کر کے کچھ حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہو گیا، جبکہ حقیقت میں ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ جسم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، عقل ہے اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو کچھ ہے، گھر ہے، اولاد ہے، مال ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان ساری چیزوں کو اللہ ایک سیکنڈ میں اور ایک منٹ میں اللہ لے بھی سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جو کچھ مال و دولت ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم جب بھی اللہ کا کوئی بندہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو اور تکلیف میں ہو تو ہم اس کے دیے ہوئے مال سے اس کے بندے کی مدد کریں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ اللہ جو مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے پوری دنیا میں، یہ ساری مخلوقات خدا کی فیملی ہے۔ یہ مخلوق خدا کی فیملی ہے۔ اگر ہم نے کسی مخلوق کے خدا کی مدد کی اور اس کی کمک کی، اس کی ہیلپ کی، تو حقیقت میں یہ اس کی ہیلپ نہیں ہے، بلکہ پروردگار بھی اس ہیلپ سے اور اس مدد سے راضی ہونے والا ہے۔ میسج آیا تھا اور یہ بڑا اچھا میسج ہے کہ عام طور پر ہم یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو کاندھا دینے کا وقت آتا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کو کاندھا دے، اس میں ثواب ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میت کو کاندھا دے کر ثواب حاصل کر لے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جس طرح سے ہم ایک میت کو، ایک مردے کو کاندھا دینے میں ثواب سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کسی زندہ انسان جو مشکل اور پریشانی میں اس کی مدد کر دیں تو اس میں بھی ثواب ہے۔ لیکن ہم اس ثواب کو نہیں دیکھتے کہ یہ اگر کسی بندے کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے تو مسجدوں کی بہت ساری تعمیرات دنیا میں، کئی لوگ مسجد امام بارگاہ کے لیے جب بھی دینا ہو تو لوگ پیسہ مسجد امام باڑے میں لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان مشکل میں ہو اور تکلیف میں ہو تو اس وقت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں جس طرح سے اگر آپ مسجد بنا رہے ہیں، مسجد خدا کا گھر ہے، تو اگر ایک بندہ مشکل اور پریشانی میں ہے تو وہ بھی خدا کا بندہ ہے۔
جس طرح مسجد خدا کا گھر ہے ویسے ہی وہ بھی خدا کا بندہ ہے، اس طرح مسجد کے لیے دیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کسی مشکل میں پڑے ہوئے انسان اور اللہ کے بندے اور مومن کو ہم دیں گے اور اس کی مدد کر دیں گے تو یہ بھی اس کام سے بھی خدا راضی ہوگا اور اس کام کا بھی اجر خدا دینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کام رہے گا جائے گا، یہ کام برباد چلا جائے گا، اس میں بھی وہی ثواب ہے۔ اسی طرح کسی نے یہ بات کہی اور بڑی اچھی بات کہی کہ ہندوستان میں، انڈیا میں جو مندر ہوتے ہیں، ٹیمپلز ہوتے ہیں، اس میں لوگ جاتے ہیں تو مندر میں جا کر مورتی کے اوپر لوگ دودھ چڑھاتے ہیں، اور جب دودھ چڑھاتے ہیں تو دودھ کی پیچھے سے پوری ندی، وہ جو نالا ہوتا ہے اس میں وہ پورا دودھ جاتا ہے، پورا دودھ وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ویسٹ ہوتا ہے وہ پورا دودھ۔ تو جس طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مندر میں جا کر مورتی کے اوپر دودھ چڑھائیں گے تو اس سے ہم کو ثواب ملے گا، یہ پُنیہ ملے گا، اس سے ہم کو اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا، جیسا کہ وہ لوگ اپنے ماننے کے مطابق یہ سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر مندر کے باہر کوئی بھوکا ہے اور دودھ اس کو دے دیں تو اس میں بھی تو ثواب ہے۔ اس طریقے سے بھی ویسنٹ دسمبر آ رہی ہے، نوئل، کرسمس میں اتنے بھی کرسچن ہیں سب انگلش میں جاتے ہیں اور انگلش میں جا کر سب کینڈل جلاتے ہیں جیسوئی کے سامنے، حضرت عیسیٰ کی مورتی کے سامنے کینڈل جلاتے ہیں، کہ اس لیے کہ کینڈل اگر جلائیں گے تو اس سے ثواب ملے گا۔ تو جس طرح سے چرچ میں جا کر کینڈل جلانا ثواب ہے، اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کا بندے کے گھر میں اندھیرا ہے تو اس کے گھر میں بھی اگر کینڈل جلا دیں تو ثواب ہے، اس کے گھر میں بھی اگر روشنی کر دیں تو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے مسلمان جب بھی کسی درگاہ پہ جاتے ہیں تو جا کے چادر چڑھاتے ہیں، چادر چڑھانے کو ثواب سمجھتے ہیں کہ چادر چڑھائیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا۔ تو جس طریقے سے درگاہ پہ چادر چڑھانے میں ثواب ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان برہنہ ہے اور اس کے پاس لباس نہیں ہے اور اس کی آپ نے لباس دے دیا، چادر اس کے جسم پر چڑھا دیا تو اس میں بھی تو ثواب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کام میں اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ملے گا، اس میں بھی ثواب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی اللہ کا بندہ مشکل اور پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، اور وہ اپنی تکلیف کو آ کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہے اور آپ کے بس میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ کس طرح سے مدد کریں، اس کو اللہ نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 245 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا وَيُضَاعِفْهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے؟ اب بتائیے کوئی انسان ہے جو اللہ کو قرض دے سکتا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ تو خدا نے بنایا ہے، خدا کو کون دے سکتا ہے قرض؟ لیکن خدا کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ اس قرض کو اللہ چند برابر زیادہ کر دے، اس میں اضافہ کر دے۔ قرض کس کو دینا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں، آپ ایک برادر مومن کو دے رہے ہیں، ایک مسلمان کو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے مسلمان کو نہیں، اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ یہ ہے قرض دینے کی عظمت کہ اللہ نے کہا تو مسلمان کو نہیں، مومن کو نہیں، بلکہ مجھے دے رہے ہو اور میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ قرض کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا ثواب بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث معصومین میں بھی اس کا اجر و ثواب بیان ہوا ہے۔ لیکن آج کل ایک ایسے سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ کوئی مر جائے تو کفن کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے کھانے کے لیے کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی ضرورتوں میں اس کی اعانت کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مر جائے تو کفن دینے کے لیے کئی ایک لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت کم لوگ آج کے زمانے میں ہے کہ جو کسی مومن بندے کو مشکل میں دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر اس کی مدد کریں اور اس کی ہیلپ کریں۔ اور حقیقت میں کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے حالات بھی دنیا کے ہو گئے ہیں جس سے آج ہر انسان ڈرتا ہے کہ قرض دیں گے کسی کو تو یہ قرض واپس نہیں ملے گا، ریٹرن یہ قرض نہیں ہونے والا ہے۔ قرض دے دیا اس کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی سے میری ملاقات تھی جو کہہ رہے تھے قرض ایک جادو ہے، قرض ایک جادو ہے، جو اس قرض کو لیتا ہے وہ جادو سے غائب ہو جاتا ہے۔ میجک ہے قرض،
جو لے گا وہ غائب ہو جائے گا، پھر وہ دکھائی نہیں دے گا، پھر وہ پہچانے گا نہیں۔ جب لینا ہو تو کہے گا موٹا بھائی میں تمہارا موٹا بھائی چھو، میں نے کہا کافی دو پریشان چھو تکلیف میں چھو، موم فریر کہے گا جب لینا ہو۔ لیکن جب دینے کا وقت آئے گا تو پھر وہ لوگ غائب ہو جائیں گے، پھر وہ پہچاننے سے انکار دیں گے، پھر فون کریں گے تو فون کا اٹھائیں گے نہیں، فون کا جواب نہیں دیں گے۔ اسی لیے ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ قرض حسنہ کیا، اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو قرض حسنہ کیا ہے؟ ایک عالم نے بیان کیا قرض حسنہ یہ ہے کہ جو قرض لے رہا ہے وہ ہنستا رہے گا اور دینے والا ہے وہ زندگی بھر روتا رہے گا۔ قرض دے کر کے ایسا پچھتائے گا کہ روتا رہے گا، لینے والا ہنستا رہے گا، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ۔ تو اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں، آج قرض دینے میں لوگ گھبراتے ہیں کہ قرض دیں گے، لیکن یقین ہے کہ یہ قرضہ واپس نہیں ملنے والا، دیں گے تو یہ برباد ہو جائے گا، پیسہ پورا کا پورا میرا چلا جائے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں قرضہ دیں گے تو برباد ہو جائے گا پیسہ، تو احکام بھی تو اللہ نے بیان کیا۔ آیت سورہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ کی سب سے بڑی آیت کس بارے میں ہے؟ نہ نماز کے بارے میں ہے، نہ روزے کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ ان چیزوں کا احکام نہیں بیان کیا گیا اس آیت میں، بلکہ اس آیت میں معاملات کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے قرض کے احکام کو اللہ نے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین لاجل مسمی فاکتبوا، پوری آیت ایک پیج کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ ایک پیج میں قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ نے قرض کے احکام کو بیان کیا کہ اے ایمان لانے والوں، جب تم ایک معین مدت کے لیے کسی کو قرض دے رہے ہو تو لکھ لو، ایک پیپر ہو ایگریمنٹ پیپر، اس کے اوپر پورا لکھا جائے کتنا قرض دے رہے ہیں، کب وہ واپس کرے گا۔ اسی طرح سے دو عادل کو گواہ بنائیں، اگر دو عادل نہ مل سکیں تو ایک عادل کو لیں، ایک کی جگہ پر دو عورتوں کو لے لیں، یا اگر ایک کہے گی کہ نہیں ہے تو دوسری کہے گی کہ ہاں اس نے قرض دیا تھا، تو پروف کچھ نہ کچھ ہو، تاکہ جب سامنے والا مکر جائے کہ آپ نے تو قرض دیا ہی نہیں، کتنے لوگ مکر بھی جاتے ہیں کہ دیا نہیں، کیونکہ پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والا آدمی کہے گا نہیں آپ نے کچھ نہیں دیا۔ تو جب کوئی پروف اور ثبوت نہ ہو تو آپ ایگریمنٹ پیپر دکھا سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ ایگریمنٹ پیپر تھا، اس طرح سے ہم نے اتنا قرض دیا، اس تاریخ میں دیا، اور تم نے بھی یہ ڈیٹ دیا تھا کہ اس تاریخ میں اور اس ڈیٹ میں تم اس قرضے کو واپس کر دو گے، لہٰذا آپ کے پاس ایک ثبوت رہے گا۔ تو احکام جو قرآن نے بیان کیے ہیں قرض کے، اس کے اوپر عمل کر کے اگر قرضہ دیں تو حقیقت میں یہ قرض، پھر اگر قرض آپ دے رہے ہیں تو یہ قرض ضائع نہیں ہوگا، یہ قرض برباد نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے قرضے کے لیے کچھ احکام، کچھ شرطیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ اگر انسان، پہلی چیز تو سب سے پہلے ہم یہ کلیئر کر دیں آپ کے سامنے کہ کہیں بھی قرآن مجید کی آیتوں میں، معصومین کی جتنی بھی احادیث سب میں دیکھ لیں، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ تم کسی سے قرض مانگو۔ قرض لینے کے لیے کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملے گا کہ تم کسی مشکل میں ہو تو کسی سے قرضہ مانگو، نہیں، قرض مانگنے کے لیے کہیں نہیں ہے قرضہ لو، بلکہ حدیثوں میں تو یہ منع کیا گیا ہے کہ قرض جہاں تک ہو سکے کم سے کم قرض لیں یا بالکل نہ لیں قرض۔ ابھی حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ حدیثوں میں تاکید کی گئی ہے کم سے کم قرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض لیں گے ذہن کے اوپر ایک بوجھ رہے گا کہ اس کا قرضہ لیا، اب کسی طرح سے کر کے ہم کو اس کا ادا کرنا ہے، آپ بوجھ تلے دب جائیں گے اگر قرضہ لیں گے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے قرضہ لیں ہی نہ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں، ہمارے سامنے کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں کہ ذرا سا ان کے پاس کچھ پیسے کمی ہو گئی تو فوراً قرضہ لے لیتے ہیں، لگزریس لائف جینے کے لیے قرضہ لے لیتے ہیں۔ اب نیا فون آ گیا، آئی فون 10 آ گیا، 11 آ گیا، تو فوراً لینے کے لیے قرضہ لیں گے، مگر اس کو پورا کریں گے۔ تو قرض ایسی چیزوں کے لیے نہیں ہے، لگزریس لائف کے لیے نہیں ہے کہ ذرا سی کوئی مشکل آئی اور آپ اپنے شوق پورا کرنا ہو تو اس کے لیے قرض لیں، بلکہ قرض کب لینا ہے؟ قرض اس وقت لیں کہ جب کوئی بڑی مشکل میں آپ گرفتار ہو گئے۔ مثلا ایک مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، مڈل کلاس لوگوں کے لیے اب کوئی بڑی بیماری آ گئی، آپریشن کرانا ہوا، پیسہ اتنا نہیں ہے تو اب کیا کریں، زندگی کا معاملہ ہے، جان جا رہی ہے، تو اب ایسے موقع پر جب آپ کے پاس مشکل میں ایسی اچانک سے کوئی مشکل آ گئی بڑی، تو اس موقع پر آپ قرضہ لے لیں، برادر مومن سے قرضہ لیں، اور ایسے موقع پر اگر بھروسے مند آدمی ہو تو قرضہ اس کو دینا بھی چاہیے۔
جیسے ایجوکیشن کا معاملہ ہے، اب ڈاکٹریٹ پڑھنا یا ایم ڈی کرنا ہے، MBBS کرنا ہے، تو ظاہر سی اس کے لیے کئی 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، کروڑوں میں چلا جائے گا۔ تو ایسے موقع پر اب آدمی کو پڑھنا ہی ہے، ایجوکیشن لینا ہے، تو اس موقع پر قرضہ لینا۔ کوئی آدمی ہے دھندے میں بڑا نقصان ہو گیا، اب پورا دھندا اس کا چوپٹ ہو گیا، پوری پونجی ختم ہو گئی، تو اب کیا کرے، اتنا بڑا لاس ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر آپ دوسرے سے، برادر مومن سے قرضہ لے لیجئے، اس نیت کے ساتھ کہ جب یہ آ جائے گا پیسہ تو میں قرضے کو واپس کروں گا۔ تو یہاں پر کچھ شرطیں بھی بیان کی گئی ہیں قرض کے لیے، قرض دے رہے ہیں کسی کو تو اس میں خیال رہے کہ جب کوئی ضرورت مند آ کے قرض مانگ رہا ہے اسی وقت نہیں، یہ نہیں کہ مانگ رہا ہے ابھی 1 مہینے کے بعد تم کو دیں گے۔ اسی طرح جب قرض دے رہے ہیں تو اس کے اوپر احسان نہ جتائیں، کوئی دینے والا نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، ہم نے مدد کیا، ہم نے پیسہ دیا، ہم نے تمہاری ہیلپ کی، تو ایسا نہ کریں۔ اس طرح اگر کریں گے تو جو قرض دینے کا ثواب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ قرض دے رہے ہیں تو ان احکامات کے، اسی طرح جو قرض دے رہا ہے کوئی انسان تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رسول تو راضی ہوں گے، ثواب جو ملنا ہے وہ ملے گا، لیکن اس انسان کو کنجوسی سے نجات مل جاتی ہے، پھر وہ انسان کنجوس نہیں رہتا ہے، اس انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا گنا جاتا ہے کہ جو انسان کسی کو قرض دیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ قرض ہم نے بیان کیا کہ دینا کبھی بھی تاکید نہیں ہے کہ آپ قرض کسی سے مانگے، ہاں دینے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل من الدین تعیش برن، قرض جتنا کم سے کم ہو سکے لو تاکہ آزاد رہو۔ قرض لے کے آدمی غلام بن جاتا ہے، جس نے بھی قرضہ لیا آپ اس کے غلام بن گئے، لہذا قرض کم سے کم قرض لیں تاکہ آزاد زندگی بسر کرے۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دیکھیے قرض کا ثواب کتنا ہے، حدیث میں قرض کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں ہے صدقے سے زیادہ ثواب؟ صدقہ آپ نے کسی کو دے دیا، اس نے لے لیا، اپنی ضرورت پورا کر لی، اب وہ پھر اطمینان سے رہتا ہے کہ واپس تو کرنا نہیں ہے، لے لیا۔ مگر جب قرض کسی کو دیں گے تو آدمی کے ذہن میں رہے گا دوسرے کا قرض ہے، دین ہے، اب اس دین کو کسی طرح محنت کر کے، مشقت کر کے، پیسہ حاصل کر کے واپس کرنا، ہمیشہ ذہن میں فکر ہے کہ واپس کرنا ہے، اسی لیے صدقے سے بھی زیادہ ثواب قرض کا ہے۔ پیغمبر فرماتا ہے صدقۃ بعشرۃ والقرض بثمانیۃ عشر وصلۃ الاخوان ب20 وصلۃ الرحم ب24۔ فرماتے ہیں صدقے کا ثواب 10 ثواب ملے گا، صدقہ دیا 10 ثواب ہے، قرض دیا تو قرض کا ثواب 18 ثواب ملے گا، بھائیوں کے ساتھ صلہ رحم کیا تو 20 ثواب ملے گا، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحم کیا، خاندان والوں کے ساتھ کیا تو 24 ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ من اقرض ملہوفاً، جو شخص کسی پریشان حال کو قرض دے گا اور واپس لینے میں ڈھیل دے، قرض دیا ایک ڈیٹ معین کیا تھا لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی مشکل پریشانی دور نہیں ہو پائی اور موقع مانگ رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں، تو تھوڑا سا اور ڈھیل دے دیا، وقت دے دیا، تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور اعمال کو دوبارہ شروع کرے، خدا ہر درہم کے بدلے میں 1000 قنطار جنت میں عطا کرے گا۔ اگر آپ نے قرضہ دیا اور اس کو تھوڑی اور مہلت بڑھا دی، 1000 قنطار اللہ دے، 1000 قنطار، 1 قنطار عربی میں کہتے ہیں کہ گائے کی کھال میں سونا بھر دے، 1 قنطار، ایسا 1000 قنطار اللہ جنت میں عطا کرے گا اگر آپ نے کسی برادر مومن قرض دیا اور اس کو تھوڑا ٹائم دے دیا۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من احتاج الی اخوہ المسلم فی قرض وهو یقدر علیہ فلم یفعل حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو برادر مومن آ کے قرض مانگے اور ہم کیپیبل ہیں، دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیا، تو اگر برادر مومن کو دے سکتے تھے نہیں دیا تو اللہ جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے، پھر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے، دے سکتا تھا پھر بھی نہیں دیا۔ اس طرح 8ویں امام امری رضا علیہ السلام فرماتے ہیں علم، جان لو کہ جو شخص قرض لے جبکہ واپس کرنے کا قرض رکھتا ہو تو ایسا شخص خدا کی امان میں ہے تاکہ ادا کرے، لیکن اگر واپس دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ چور شمار ہو۔ جیسے آج کل ہوتا ہے لوگ قرضہ لے لیتے ہیں لیکن واپس کرنے کا ارادہ، اس کو چور کہا گیا، ایسا انسان چور ہے، قرضہ لیا پھر لے کے دوسرے شہر چلے گئے، دوسرے ملک چلے گئے، بھاگ گئے، تو ایسا انسان چور ہے۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، غم دور ہو، تنگ دست کو مہلت دے، جو آدمی مشکل میں ہے، قرضہ دیا ہے، تھوڑا ٹائم اس کو زیادہ دے دے، اس طرح آپ کے لیے ثواب ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دین و دینان، دین 2 طرح کا ہے، قرض
کی دو قسم ہے، دو ٹائپ کا قرض ہوتا ہے. جو شخص مر جائے، نیت ہو قرض واپس، ایک آدمی قرضہ لیا، نیت ہے کہ قرضہ واپس کرے گا، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں اس کا سرپرست ہوں. مر گیا تو اس کا سرپرست میں، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. مر جائے اور نیت تھی کہ قرضہ نہیں دے گا تو اس کے بدلے میں اس کے نیک اعمال قیامت میں لے لیے جائیں گے. دنیا میں سنتے ہیں بہت چالاک تھے، قرضہ لیا لے کر کے بھاگ گئے، انڈیا چلے گئے، دوسرے ملک چلے گئے اور قرضہ واپس نہیں کیا. تو یاد رکھیں قرضہ دینا ہی پڑے گا. دنیا میں دیں گے، ڈالر میں دینا پڑے گا، یورو میں پیسے میں دیں گے، لیکن وہاں درہم و دینار نہیں چلتا ہے، وہاں پر اپنا نیک عمل دینا پڑے گا. تو قرضہ لے کے اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک نہ سمجھے، قرضہ نہ ادا کریں گے، دینا پڑے گا، چاہے دنیا میں دیں چاہے آخرت میں، دینا تو ہے ہی. پھر مولا فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ ایاکم والدین فانه مذلۃ بالنہار ورحمۃ باللیل وقضاء فی الدنیا والآخرہ. ہم نے فرمایا میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، ہوشیار کرتا ہوں کہ ہرگز تم قرضہ کبھی نہ لو، اس لیے کہ دن میں ذلت ہوگی، دن کے وقت ذلت ہے، رات کو غم ہے، اور اسے دینا تو پڑے گا ہی، چاہے دنیا میں دو چاہے آخرت میں دو. پھر مولا فرماتے ہیں علی علیہ السلام قرضہ لینا، زیادہ قرضہ لینا سچے انسان کو بھی جھوٹا بنا دیتا ہے. قرضہ لیا، ایک مہینے میں کہا جائے نہیں ہو پایا، ایک مہینے کی اور مہلت دے دو، پھر نہیں، ایک مہینے کی اور مہلت دے دو، تو اس طرح سچا آدمی بھی جھوٹا بن جاتا ہے. قرضہ لیا ہے، نیت ہے اچھی، مگر جھوٹا بن جائے گا، اس لیے کہ بار بار دیر کر رہا ہے. اس طرح سے خوش قول انسان بھی بد قول بن جاتا ہے قرضہ لے کر. لہذا جہاں تک ہو سکے بچیں. مولا علیہ السلام ایک بازار سے گزر رہے تھے، گوشت والے کی دکان تھی، تو گوشت والے نے کہا مولا آج گوشت بہت اچھا آیا ہے اور تازہ گوشت ہے، آپ یہ گوشت لے لیجئے. تو مولا کائنات نے اپنی جیب میں دیکھا تو کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں آج تمہارے سے گوشت لے لوں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ پیسہ بعد میں دے دیجئے گا، آپ قرض لے لیجئے. تو مولا نے کہا کہ میں قرض نہیں لوں گا، بلکہ میں اپنے پیٹ کو کہوں گا کہ وہ صبر کر لے، وہ گوشت نہ کھائے، لیکن میں قرضہ نہیں لوں گا. تو لہٰذا قرضہ لینا جہاں تک ہو سکے بچے. اب آخر میں ہم یہ بتا دیں کہ ان قرآن حدیث و حدیث کو سن کر آپ یہ کسی کو قرضہ دے دیجیے گا اس بات پر کہ مولانا نے کہا دے دے، بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اگر واپس نہ کرے تو میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ قرآن مجید معصومین نے بتایا ہے. اگر آپ کو سامنے والے پر بھروسہ ہے، آپ کو لگتا ہے وہ دے گا تو دے دیجیے. اس لیے آج کل لوگ دکان میں لکھ دیتے ہیں نو کریڈٹ، یہ قرضہ نہیں ہے. کہیں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم قرضہ دیتے ہیں لیکن 90 سال 100 سال کے لوگوں کو ان کے ماں باپ سے پوچھ کے قرضہ دیتے ہیں، ایسے قرضہ نہیں دیتے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 90 اور 100 سال کا آدمی ہے کون اور ان کے ماں باپ زندہ ہی کہاں ہوں گے کہ ان سے پوچھ کر قرضہ دیا جائے. تو سب آج کل لوگ قرضہ دینے سے بچتے ہیں، اس لیے کہ پتا ہے کہ قرضہ دیا تو پھر وہ واپس آنے والا نہیں ہے. لہٰذا قرض دیں تو ایک بھروسے مند انسان کو اس پر بھروسہ ہو، لگتا ہو کہ واپس کرے گا. لیکن آج کل دنیا ایسی ہے کہ بھروسے والے انسان کو دیں وہ بھی دھوکہ دیتا ہے. مشکل یہ ہے اس پر آپ کو 100% بھروسہ ہو، اس کو بھی قرض دیں گے تو وہ بھی لے کر کے، زیادہ کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ لے کر بھاگ جاتا ہے. آئیے ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان آیتوں اور حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب تیرے گناہگار بندے، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمیں جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سنجی فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا بالکل سلام و جانثاروں میں شمار فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.